اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پالتے تھے. کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے نا کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے. اب وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے. وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور کے پاس آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہے، کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے. اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین ہے، سب کی رحمت بن کر آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا، کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ 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 کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے. یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے، جو اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، اور اس کا چارہ، اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کو دے دیا. پھر وہ اونٹ اسی طرح تابعدار ہو کر نکل پڑا. یہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو، ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے. اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے. جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی، ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا، اس لیے ہر سال بقرعید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں.